الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کے صدقے میں اہل خانہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک کا فیض نصیب فرمائے۔ یوں تو ماہ جمعۃ الاخری جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جاتا ہے، لیکن والدین کی عظمت پر بیان کرنے کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو والدین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی مختصر آخر میں عرض کروں گا تاکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں فیضان حاصل ہوگا۔ محترم سارے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رحمت کے ہمیں کئی منظر نظر آتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت یاد آتی ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت کو مثال کے ذریعے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ رب کی رحمت کا اگر اندازہ کرنا ہو، رب تعالیٰ کا اگر اپنے بندوں کے ساتھ پیار دیکھنا ہو تو ماں باپ کے پیار کو دیکھ لیا جائے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنا کچھ آسان ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت
سمجھاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا، ماشاءاللہ۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کے مظہر یہ ماں باپ ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں ہمیں ماں باپ کی صورت میں عطا کیا گیا، اور جسے رب تعالیٰ کی رحمت مل جائے، اور جس بندے پر رب تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخشنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ اپنے اس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ہم پر یہ عطا ہوئی، رب تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو ہمیں عطا فرمایا، جو کہ ماں باپ کی صورت میں ہمیں دنیا میں میسر ہے۔ اور دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ذلیل و رسوا ہونے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں، کامیاب لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ اب ذلیل و رسوا ہونے والا شخص، کامیاب ہونے والا شخص، ان دونوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ ذلیل و رسوا ہونے والا اور کامیاب ہونے والا، ان کے پیچھے کون سی ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور ناکام بھی ہو جاتا ہے؟ اگر کسی کامیاب شخص سے پوچھیں تو وہ اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کرتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، یہ سب میرے والد کی دعا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں عطا فرمائی۔ اور جو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اس کا مفہوم مخالف ہمارے سامنے خود ہی آ جاتا ہے کہ جو ماں باپ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے، اور جو ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، ماں باپ کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ کی عظمت و شان تو اس بلند و بالا ہے کہ جب انسان ماں باپ کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے تو اسے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی کا صحرا عطا فرماتا ہے۔ اور انسان اگر روگردانی کرتا ہے تو اس اولاد کی دنیا میں بھی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور آخرت میں تو جہنم کی عذاب ہے ہی، آخرت میں اسے جہنم کا عذاب ملنا ہی ہے، لیکن بسا اوقات دنیا میں بھی اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اور دنیا میں جنت کس کی زندگی بن جاتی ہے؟ جو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسے یہ اعزاز ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی خوشحالیاں عطا فرماتا ہے، اور اسے جنت کا انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر ایک قصائی ہے، وہاں پر ایک قصائی ہے، وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جواب ملتا، اے موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں بہت نیک بندہ ہے، وہاں بہت عبادت گزار بندہ ہے، وہاں ایک بہت مبارک ہستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اس ہستی کو تمہارا جنت میں پڑوسی بنایا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا جاتا، بلکہ فرمایا جاتا ہے فلاں مقام پر ایک قصائی ہے، کوئی خصوصیت نہیں بتائی، کوئی فضیلت نہیں بتائی، صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جواب آیا کہ فلاں مقام پر قصائی ہے، وہ تمہارا جنت کا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچتے ہیں۔ اس بستی میں پہنچنے کے بعد
پہنچتے ہیں، آپ علی نبینا علیہ السلام اس کے مہمان بن جاتے ہیں۔ وہ آپ کو جانتا تو نہیں تھا، اور نہ اپنے آپ نہ تعارف کروایا، اور نہ آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ ہوں۔ آپ صرف اس شخص کے مہمان بن گئے، وہ بھی مہمان نواز تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی کی، کھانا پیش فرمایا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ شخص دروازے پر جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک نوالا خود کھاتا ہے، دو نوالے اپنے پاس ٹوکری رکھی ہوئی ہے، دو نوالے اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص کے سامنے تو نہ دیکھا، جیسے ہی وہ شخص دروازے پر جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹوکری میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دو بوڑھے والدین موجود ہوتے ہیں، اور وہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور آپ کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص دروازہ کھول کر واپسی آتا ہے، ٹوکرے میں جھانک کر دیکھتا ہے والدین انتقال کر چکے ہیں۔ جب والدین کو دیکھتا ہے کہ انتقال کر چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، آپ موسیٰ ہیں، آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ حیرتناک بات ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ ہوں؟ وہ شخص عرض کرتا ہے، علی جان دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، میرے ماں باپ کھا نہیں سکتے، میں اپنے ماں باپ کو روزانہ کھانا کھلاتا ہوں، تو کھانا کھانے کے بعد میرے ماں باپ خوش ہو کر مجھے یہ کہا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کریں۔ تو میرے ماں باپ کی یہ دعا تھی کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ جب تک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ نہ دیکھ لیں۔ تو آج اگر میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ کی ایک دعا تو پوری ہو گئی، عرض کرتا ہے، علی جان میری ماں ایک اور دعا دیتی تھی۔ عرض کرتا ہے کہ میرے ماں باپ ایک اور دعا دیا کرتے تھے، اور میرے ماں باپ یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جنت میں ہمارے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ اس بیٹے کو یہ دعا ملی ہے، اس کے ماں باپ نے دعا دی ہے کہ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے بیٹے کو جنت میں پڑوس عطا فرما، تو آپ علیہ السلام جیسے ہی یہ سماعت فرماتے ہیں، اس شخص کو خوشخبری عطا فرماتے ہیں، اے شخص مبارک ہو، تیرے والدین کی خدمت رنگ لے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دیا۔ تو والدین کا خیال رکھنا، والدین کی عظمت کو سمجھنا، کہ جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس جا رہا ہے۔ تو جو ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں انبیاء کا پڑوس عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس کے مخالف جائیں، جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اسے عبرت کا نشانہ بناتا ہے۔ دوسری صدی کے بزرگ ہیں حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ سفر پر ہوتے ہیں،
آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک قبر پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے ایک گدھے کی انسان کی طرح، ایک گدھے کے سر کی طرح ایک شخص نکلتا ہے. اس کا سر گدھے کا ہوتا ہے اور جسم انسانوں والا ہوتا ہے. وہ اپنی قبر سے جب نکلتا ہے تو گدھے کی طرح 3 مرتبہ چیختا ہے اور اس کے بعد وہ قبر کے اندر دوبارہ جاتا ہے، اس کی قبر مل جاتی ہے. پاس ہی ایک عورت کچھ کام کر رہی ہوتی ہے. وہ عورت جب دیکھتی ہے کہ یہ بزرگ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ قبر شک ہوئی اور اس کے اندر سے ایک شخص نکلا کہ جس کا سر گدھے کی طرح ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتی ہے وہ عورت کہ دراصل ماجرا یہ ہے کہ جس شخص کی تم نے قبر دیکھی ہے یہ شرابی تھا. یہ شرابی تھا. جب یہ شراب کے نشے میں اپنے گھر آتا تھا، اس کی ماں اسے سمجھاتی تھی بیٹا ناپاک پینا چھوڑ دے، اس ناپاک کو کب تک پیتا رہے گا، اس سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، شراب پینا چھوڑ دے. لیکن یہ اپنی ماں کی نہیں سنتا تھا. یہ اپنی ماں کو کہتا تھا کیا گدھے کی طرح بھونکتی رہتی ہے، کیا گدھے کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، روزانہ گدھے کی طرح چیختی چلاتی رہتی ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ یہ جب یہ گھر آیا کرتا تھا تو عصر کا وقت ہوتا تھا اور روزانہ اب یہ عصر کی نماز کے وقت نکلتا ہے، 3 مرتبہ یہ چیختا ہے اور 3 مرتبہ چیخنے کے بعد دوبارہ اپنی قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب یہ سزا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی دکھا رہا ہے کہ جب یہ اپنی ماں کو یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ گدھے کی طرح تو بھونکتی ہے، گدھے کی طرح چیختی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے گدھا بنا دیا. آج اگر ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ غصے کا برتاؤ کرتے ہیں تو ہماری زبان سے بھی جملہ نکلتا ہے ماں کے لیے کیا کتے کی طرح پیچھے لگی رہتی ہے، معاذ اللہ، کتے کی طرح پیچھے لگی رہتی ہے. باپ اگر کچھ کہتا ہے تو باپ کو یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ وہ جملے ہیں کہ جو آج معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ بولے جاتے ہیں. جو اپنے ماں باپ کو بھونکنے والا کہہ رہا ہے تو وہ انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے اسی انداز سے اٹھائے گا کہ دنیا کے سامنے وہ واقعی کتا بنے گا. وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ اس طرح نازیبا کلمات بکتے ہیں، نازیبا حرکات ماں باپ کے سامنے کرتے ہیں، دنیا ان کو عبرت کا نشانہ بنتی ہوئی دیکھتی ہے. اور اگر ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری زبانوں کو باہر نکال دے. اور اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اپنی ہی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے. تو آپ نے اپنے سونے کو مٹی سمجھا، ماں باپ سونا تھے، آپ نے اپنے ماں باپ جو کہ سونا تھے اس کو مٹی سمجھا. اس لیے جب بھی آپ کسی سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتی ہے. اور اگر خاک کو سونا بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سونے کی قدر کر لیجیے. جب اپنے ماں باپ جیسے سونے کی قدر ہو جائے گی، جب رات کو بھی ہاتھ لگائیں گے، خاک کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ سونا بن جائے گی. تو دوستو بات یہ ہے، اسے سمجھ کی دیر ہے. سمجھ میں جو آ جائے، اگر سمجھ میں ماں باپ کی عظمت آ جائے گی تو انشاءاللہ دنیا ہمیں کامیاب ہوتا ہوا دیکھے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ماں باپ ظلم بھی کریں تو یہی فرمایا ہے صبر کریں. ماں باپ کو ظلم پر بھی صبر کرے گا تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ماں باپ کے ظلم پر اسے بہترین نظر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا ایک جملہ کہوں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا.
کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی سن لیں کہ ہم الحمدللہ مولا علی مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ ہم مولا مشکل کشا کی محبت اپنے دل میں رچائے بسائے ہوئے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی صحابی کی شان بیان کرتے ہوئے کسی کی شان کو نہیں گھٹاتے، اور الحمدللہ میں تو اس پیر کا مرید ہوں کہ ہمارے پیر صاحب مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے یا علی کی صدا آئے گی، ہر بوٹی سے یا علی کی صدا آئے گی۔ تو ہمارے جگر کے، ہمارے جسم کے روئے روئے میں مولا علی کی محبت ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت، یہ شان ایسی ہے کہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھی تھے، غار میں پیارے محبوب علیہ السلام کے یار بنے، یار غار کہلائے۔ اس غار کے سفر میں جب پیارے محبوب علیہ السلام کے پاؤں تھک گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا، اپنے کندھے پر پیارے محبوب کو اٹھا لیا، اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے گئے۔ اور ایک اور مقام آیا، خانہ کعبہ کے اوپر بت گرانے کا معاملہ آیا۔ بت گرانے کے لیے مولا علی مشکل کشا پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھے پر چڑھیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھے پر تشریف لائیے اور بت کو گرا دیجئے۔ اب محبت دیکھیے، صدیق اکبر کی شان کا اندازہ ہوگا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اور بت کو گرا دیجئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن صدیق اکبر کو دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار فرمایا۔ تو ہم کیوں نہ صدیق اکبر پر رش کریں، کیوں نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح پیارے محبوب نے نوازا اس محبت پر رش کریں۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے مقام و مرتبے پر رش کیا کرتے تھے کہ جیسا رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ایسا کسی کو نہیں نوازا۔ آپ ہی کی ہستی یار غار بھی بنی اور آپ ہی کی ہستی یار مزار بھی بنی۔ ماں باپ کو بھی ادب و احترام نصیب فرمائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فیضان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔